نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب زدنی علما۔ آئیے اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کی ہدایات کے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں بہت سی مثالیں پیش کی ہیں، یعنی گزشتہ قوموں کے واقعات کہ کس طرح انہوں نے نافرمانی کی، اپنے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، مہلت کے بعد بھی وہ راہ راست پر نہ آ سکے اور انہوں نے پھر بھی حق کو جھٹلایا، نبیوں کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ لہٰذا گزشتہ قوم کے واقعات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے۔ اس کے علاوہ بے شمار مقامات پر نیک لوگوں کے لیے خوشخبریاں اور بدکاروں کو جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اور ان تمام دعوت اور ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ان میں غور کر کے اللہ پر ایمان لے آئے اور سیدھی راہ اختیار کرے، لیکن انسان تو بڑا ہی جھگڑالو ہے اور ہمیشہ غلط دلائل کے ذریعے حق کا انکار کرتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر بات کا بیان خوب کھول کھول کر دیا ہے تاکہ لوگ راہ حق سے نہ بھٹکیں، ہدایت کی راہ سے نہ بھٹکیں، لیکن باوجود اس بیان کے، اس فرقان کے یعنی اس کتاب کے حق آ جانے کے بعد بھی کمی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور تمام کے تمام راہ نجات سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آئے اور فرمایا، تم سوئے ہوئے ہو، نماز میں نہیں ہو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھاتا ہے اور بٹھاتا ہے۔ آپ یہ سن کر بغیر کچھ فرمائے لوٹ گئے، لیکن اپنے زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے جا رہے تھے کہ انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ آیت نمبر 55۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگیں۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان سے پہلوں کا طریق برتا جائے۔ یہ لوگ جو ہدایت آ جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اللہ کی حضور استغفار نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ان کے پہلے بھی جو قومیں تھیں ان کا انجام بھی اسی طرح لکھا جا چکا ہے۔ آگے ہے او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ اور اہل مکہ کے ساتھ ساتھ یہ ہر زمانے کے لیے آیت ہے جس میں لوگ کفر پر اڑے رہتے ہیں، ان کا حال بیان کیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ گمراہی کی راہ اختیار کی، ہزار دلائل اور ان کے سامنے بے شمار مثالیں پیش کریں، اس کے باوجود بھی وہ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں ان کافروں کی سرکشی اس طرح بیان ہو رہی ہے کہ حق واضح ہو چکنے کے بعد بھی اس کی تابعداری سے رکتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کسی نے تمنا کی کہ آسمان ہم پر گر پڑے، کسی نے کہا لاؤ جو عذاب لا سکتے ہو۔ قریش نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ حق ہے تو تم ہم پر آسمان سے پتھر برسا لو
یا کوئی اور دردناک عذاب ہمیں دے دو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اے نبی، ہم تو تمہیں مجنون جانتے ہیں، اور اگر فی الوقت آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں لے کر آتے، وغیرہ وغیرہ۔ بس اللہ کے عذاب کے انتظار میں رہتے ہیں اور نبیوں کی دعوت تبلیغ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ۔ انہیں چاہیے کہ ان کے پاس جب ہدایت آ گئی تو وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگے، اسے توبہ استغفار کریں، تاکہ ان کے ساتھ بھی وہ برتاؤ نہ ہو جو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا۔ آیت نمبر 56۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف سے تاکہ ختم کر دیں اس کے ساتھ حق کو۔ یہ لوگ باطل کے ساتھ کھڑے ہو کر، یعنی جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر حق کو شکست دینے کے لیے مناظرے، بحث، مباحثے، دلائل کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں اس لیے مبعوث کیا تاکہ وہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیں اور کافروں اور بدکاروں کو جہنم سے ڈرائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی قوم کو دعوت اور تبلیغ کے عمل سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دیا ہو، لیکن اہل کفر کا ہمیشہ یہی شیوا رہا ہے کہ انہوں نے بے بنیاد دلائل کے ذریعے حق کا انکار کیا اور اللہ کی نشانیوں اور اس کے عذاب کا مذاق اڑایا جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا۔ لہٰذا رسولوں کا کام تو صرف مومنین کو بشارت دینا اور کافروں کو ڈرانا ہے۔ کافر لوگ ناحق بحث کر کے حق کو اپنی جگہ سے پھسلا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی یہ چاہت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ یعنی ان کا ناحق حجتیں کرنا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت سے انکار کرنا، یا اللہ کے کسی حکم کو نہ ماننا، یا اللہ کے حکم آنے پر اس میں بحث کرنا کہ اس حکم کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم بھیجا ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے تو دلوں میں غلاف ہے، کانوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ خام خواہ کی بحث، مباحثے اور حجتیں پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ حق ان کی باطل باتوں سے کبھی بھی دبنے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری آیتوں اور ڈرانے کی باتوں کو خالی مذاق سمجھ رہے ہیں، اور اپنی سرکشی اور کفر میں یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 57۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے تو اس نے اعراض کیا، یعنی منہ موڑ لیا ان سے، اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ بجائے ایمان لانے کے اور اس کے جو پچھلے گناہ ہیں ان سے توبہ کرنے کے، بلکہ اس نے تو اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیا ہے اور ہٹ دھرمی کی اور ضد کی جو ہے اس نے روش اختیار کی ہے، اور وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ اس نے کیا اعمال کیے تھے اور کیسے کیسے اعمال تھے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہیں پائیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا،
اور اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں انہیں ہدایت کی طرف، تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، کیونکہ حق واضح ہو جانے کے بعد ان کی مسلسل ہٹ درمی کے سبب ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے قانون، ہدایت اور گمراہی کی آخری حدود تک پہنچ چکے ہیں، جس کے تحت جان بوجھ کر حق اور ہدایت سے منہ موڑنے والوں کو ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے بڑھ کر اپنے حق میں ظالم کون ہو سکتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نشانیوں کے ذریعے راہ حق کی طرف رہنمائی کرنی چاہی، لیکن انہوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے کفر اور تکبر سے توبہ بھی نہیں کی، اور یہ اس لیے ہوا کہ جب انہوں نے کفر کو ایمان پر اور گمراہی کو ہدایت پہ ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر 1000 پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے تاکہ قرآن کے معنی اور مقاصد کو سمجھ نہ پائیں اور سچ اور حق کی بات سننے سے محروم کر دیے جائیں۔ اسی لیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ ان کافروں کو حق کی دعوت دیں گے تو وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 58 وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَا يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے، اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا بسبب ان کے اعمال کے تو بہت جلد ہی بھیج دیتا ان پر عذاب۔ اچھا، یہ مضمون سورۃ النحل آیت نمبر 61 اور سورہ فاطر آیت نمبر 45 میں بھی بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم اور برے اعمال کے سبب ان کی پکڑ کرتا تو زمین پہ کوئی بھی متنفس زندہ نہ بچتا، یعنی کوئی بھی انسان، کوئی بھی سانس لینے والا زندہ نہ بچتا۔ آگے ہے بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ۔ جب کسی کے وعدے کی مقررہ گھڑی یعنی اجل آ پہنچے گی تو اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی اور اس کے لیے اس سے ہٹ کر ادھر ادھر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کون گنہگار ہوگا جس کے سامنے اس کے رب، اس کے خالق کا کلام پڑھا جائے اور وہ اس کی طرف توجہ تک نہ دے، اس سے مانوس نہ ہو بلکہ منہ پھیر کر انکار کر جائے اور اپنی سیاکاریوں اور بدعمالیوں میں مصروف رہے اور ان سب کو بھلا دے۔ اب اس ڈھٹائی کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ دلوں پر پردے ڈال دیتا ہے، یعنی ان کے دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، پھر قرآن اور بیان کا سمجھنا نصیب نہیں ہوتا، کانوں میں گرانی ہو جاتی ہے، بھلی بات، اچھی بات اور ہدایت کی بات کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ اب لاکھ ان کو دعوت و تبلیغ کریں لیکن اس راہ پہ ان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے اور بہت اعلیٰ رحمت والا ہے۔ اگر وہ گناہ گاروں کو سزا دینے میں جلدی کر دیتا تو زمین میں کوئی جاندار بھی باقی نہ بچتا۔ وہ لوگوں پر ظلم کرنے سے درگزر کر رہا ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پکڑ نہیں ہوگی۔ یاد رکھو کہ وہ سخت عذابوں والا بھی ہے۔ یہ تو اس کا حلم ہے، پردہ پوشی ہے، اس کی معافی ہے تاکہ گمراہی والے راہ راست پر آ جائیں، گناہ والے توبہ کر لیں اور اس کے دامن رحمت کو تھام لیں۔ لیکن جس نے اس حلم سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی سرکشی پر جمع رہا تو اس کی پکڑ کا دن قریب ہے، جو اتنا سخت دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اس دن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کوئی چھٹکارے کی صورت نہ ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 59
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ ہیں وہ بستیاں جس کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم اختیار کیا۔ یعنی کون سی بستیاں تھیں ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں، یہ تھی قوم عاد، یعنی احقاف میں قوم عاد کے افراد تھے اور علاقہ حجر کے باشندے تھے، پھر اصحاب الایکہ تھے، پھر آمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں، یعنی سب اسی قانون الہی کے مطابق ہلاکت سے دوچار ہوئیں۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت، یعنی وعدے کے اس طے شدہ وقت سے پہلے کسی قوم یا کسی بستی پر کبھی بھی کوئی عذاب نہیں آتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عاد اور سمود اور انہی جیسی دیگر نافرمان قوموں کی ہلاکت کا سبب بیان کیا ہے کہ انہیں ان کے کفر، تکبر، سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا، اور کفار قریش کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ ان قوموں کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر تھا، جب وہ وقت آ گیا تو عذاب نے انہیں آ دبوچا اور کوئی انہیں بچا نہ سکا۔ اسی طرح جیسے کہ ہر انسان کی اجل کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح بستیوں کے عذاب کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے انہیں سنبھلنے کا بہت وقت دیتے ہیں، اور اگر وہ سنبھل جائیں تو عذاب ٹل بھی سکتا ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر ہوا تھا، اور انہوں نے اللہ سے توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ٹال دیا تھا۔ جیسے پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر تھا، جب وہ وقت آ گیا تو عذاب نے انہیں آ دبوچا اور کوئی انہیں نہ بچا سکا۔ اس لیے تم بھی یعنی کفار مکہ عذاب میں تاخیر ہونے کی وجہ سے دھوکے میں نہ آنا، اور یہ نہ سمجھو کہ تم سے عذاب الہی ٹل گیا ہے، اس کا تو ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے نہیں بچا سکے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ الحمدللہ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔